میلاد پاک میں ہم دیکھتے ہیں بزرگ تشریف لاتی ہیں، علماء تشریف لاتی ہیں، مشائخ عظام تشریف لاتی ہیں، اور جب کوئی عالم دین، شیخ الحدیث، مفسر قرآن، کوئی مفتی، کوئی بزرگ تشریف لاتی ہیں تو ہم ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے، ہم ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر بعض لوگ اس کے اوپر بھی فتوے لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو ناجائز ہے، کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا۔ شاید ان کی نظر احادیث مبارکہ کے اوپر نہیں ہے۔ والدین کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جانا، استاد کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جانا، پیر و مرشد کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جانا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جی، جو کہ شکل مبارک، شمائل، عادتوں کے حساب سے اور حسن کردار میں تاجدار دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھی، سب سے زیادہ مشابہ تھی۔ یعنی اتنی سملیرٹی اور اتنی ریزیمبلنس ان میں پائی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہو بہو حضور کے مشابہ تھی۔ اور احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا آپ کے ادب، آپ کی محبت، آپ کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا قیام فرماتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور آپ شفقت اور اکرام فرماتے ہوئے بی بی فاطمہ کے سر کو بوسہ دیتے۔ یعنی بیٹی، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ خاتون جنت تھی، مگر بیٹی کے لیے بھی اٹھ کر کھڑے ہو جانا، اٹھ کر کھڑے ہو کر ملنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جانا، اور کسی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھ کر کھڑے ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے کسی کے لیے کہ اس کے لیے ساری کائنات کھڑی کر دی گئی ہے۔ نبی کریم خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جانا، وہ تو ایسی ہے جیسے کہ ساری کائنات کھڑی ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بی بی فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ آپ کھڑے ہو کر بی بی فاطمہ الزہرا سے اکرام اور شفقت فرماتے اور سر کا بوسہ لیتے۔ بی بی فاطمہ الزہرا، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا ناجائز ہے، وہ پہلے احادیث دیکھیں، احادیث مبارکہ دیکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارک تھا اس کو دیکھیں کہ صرف بی بی فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اٹھ کر کھڑی ہوتی تھیں، بلکہ جب بی بی فاطمہ آتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا اٹھ کر استقبال فرماتے تھے اور سر کو بوسہ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے بیٹی سے محبت، بیٹی کا اکرام اور اس سے شفقت کا یہ معاملہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ تو بی بی فاطمہ الزہرا تھی، حضور کی آنکھوں کا نور، دل کا چین تھی، دل کا قرار تھی۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا اکرام فرماتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم او خیرکم۔ جب حضرت سعد بن معاذ تشریف لائے، حضور کے صحابی تھے، جو صحابہ تھے ساتھ، حضور نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے فرمایا قوموا لسیدکم او خیرکم، اپنے سردار کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی صاحب فضیلت اگر کسی کے والد تشریف لائیں، کسی کے استاد آئیں، کسی کے پیر و مرشد آئیں، کوئی عالم دین آئیں، شیخ الحدیث آئیں، کوئی مفتی صاحب آئیں، ان کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جانا، تو معلوم ہوا کہ کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ اور یہ قیام صرف کھڑا ہونا یا اٹھنے کے معنی میں، اٹھنے کے معنی میں۔ اب اگر یہاں مقصد یا مقصود تعظیم نہ ہوتا، تو پھر فرمایا جاتا قوموا لسعد، صرف اتنا فرمایا جاتا، یہ نہ فرمایا جاتا کہ اپنے سردار یا اپنے سے بہتر کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اپنے سے جو بہتر ہے اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ اگر تعظیم کے لیے نہ ہوتا تو پھر صرف سعد کے لیے فرمایا جاتا، فرمایا نہیں اپنے سردار، اپنے سے بہتر کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یعنی ان کو سواری سے اتارنے کے لیے ایک یا دو آدمی کافی تھے، نہ کہ سب کو حکم ہوتا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ ان کے لیے۔
اگر کوئی یہ کہے کہ جی نہیں وہ تو ان کو سواری سے اتارنے کے لیے فرمایا گیا تھا کہ وہ آئی ہیں تو کھڑے ہو جاؤ سواری سے اتار دو، تو پھر صرف ساتھ کے لیے ایک بندہ بہت تھا، 2 بندے بہت تھے، سب کو نہ فرمایا جاتا قوموا، اپنے سردار کے لیے یا اپنے سے بہتر کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح فتح مکہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت اکرمہ کون تھے؟ ابو جہل کے بیٹے، آپ نے ان کے لیے قیام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت عدی بن حاتم تائی کا بیٹا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ حضور کے ایسے غلام تھے کہ حضور ان کے لیے کھڑے ہو کر ان کی عزت افزائی فرماتے تھے۔ اگر نبیوں کا تاجدار، نبیوں کا سردار ان کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے، یا بی بی فاطمہ کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا، یا اپنے شیخ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا، اپنے استاد کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا، اپنے ماں باپ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا، یہ قیام تعظیمی جون سا ہے، یہ قیام تعظیمی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تھیں، حضور کی فوسٹر مدر، رضائی ماں، تو حضور ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم اور آل فاطمہ کے لیے امت مسلمہ کو ان کے لیے قیام کا حکم صادر فرمایا ہے، حکم۔ اور فتاوی شامی میں یہ ہے کہ محبین میں یہ عادت کثرت سے جاری ہے کہ نبی اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، جیسے کہ آج یہاں پر حضور کی ولادت کی خوشی میں میلاد پاک رکھا گیا ہے، حضور کی ولادت کی، کیونکہ میلاد میں حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی باتیں ہوتی ہیں، حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور پر درود پڑھا جاتا ہے۔ میلاد کے اندر حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو فتاوی شامی کے اندر ہے کہ جو اہل محبت ہیں، اہل محبت کے اندر یہ عادت کثرت سے جاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جب سنتے ہیں تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب حضور کا ذکر سنتے ہیں تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم سب درود و سلام پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو فتاوی شامی کے اندر ہے کہ اہل محبت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہیں تو تعظیماً کھڑے ہو جاتی ہیں، تعظیماً کھڑے ہو جاتی ہیں۔
اور بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ اہل محبت، یہ سب اہل محبت ہیں جو حضور کے میلاد میں آئی ہوئی ہیں. اہل محبت جو ہیں صاحبان ذوق و شوق، یہ کتنے شوق سے حضور کا میلاد سن رہی ہیں، کتنے غور سے. کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے. بس آج میں ایک حافظ صاحب کی بات سن رہا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں ملنے والے، حافظ محمد صاحب، حافظ محمد صاحب کہنے لگے، مجھے ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے کہ میں حضور اب حالت یہ ہے کہ میں نمازوں میں بھی، بلکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تو کتنی دیر، اور شام کا بھی کچھ ذکر کر رہے تھے، میں کتنی دیر، وہ حافظ محمد صاحب، میں اپنے پیر و مرشد کے چہرے کے تصور کے اندر گم ہو جاتا ہوں. میں حیران تھا کہ ان کو اپنے پیر و مرشد سے کتنا محبت ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے چہرے کے حسن کے اندر کہتے ہیں حضور کتنی دیر میں اپنے پیر و مرشد کے تصور میں گم رہتا ہوں. بس ان کا چہرہ میری آنکھوں اور میرے دل کے اندر بند ہوتا ہے، مجھے اور کچھ ہوش ہی نہیں ہوتی. میں آج ان کی بات سن رہا تھا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو اہل محبت و صاحبان ذوق و شوق، بزرگوں نے لکھا کہ جب وہ اس کا ذکر کرتے ہیں نا، سیدنا کریمن سیدنا کریمن سیدنا کریمن تو وہ قیام کرتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں. اور اس قیام کے اندر بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کو ایک عجیب قلبی مسرت، عجیب روح کی فرحت حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جو ان سے. اسی طرح فتاوی علماء مدینہ المنورہ سے ذکر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب ہو تو تعظیماً کھڑا ہونا مستحسن اور مستحب ہے.